بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سارے انسانوں کے اندر اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کو چنا، منتخب کیا، اور پھر انبیاء علیہم السلام کے بعد اللہ تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کے لیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین جیسے قدسی صفات انسان کو منتخب کیا۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین اللہ کا انتخاب ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کا انتخاب فرمایا، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں سے بھی پھر بعض صحابہ اکرام کو درجہ زیادہ عطا فرما دیا، کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر بنایا، اور کچھ صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد بنایا۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر مختلف صحابہ اکرام کی تعریف بھی فرمائی اور ان کی صفات کا بھی ذکر کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کو کئی دفعہ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جنتی ہونے کی بشارت ملی، اور اس کے علاوہ بھی مؤرخین نے تقریباً 40 کے قریب ایسی خصوصیات لکھی ہیں مختلف کتب کے اندر کہ جو صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ انہی خصوصیات کا ذکر آج کی اس مجلس میں کیا جاتا ہے کہ وہ کون سی خصوصیات ہیں کہ جو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر پائی جاتی تھی اور جن کی وجہ سے وہ دوسرے صحابہ سے ممتاز تھے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خصوصیت یہ ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی نشہ نہیں کیا، کبھی شراب نہیں پی، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی بت پرستی نہیں کی، کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی کبھی زنا نہیں کیا۔ اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی برائی کی خواہش کا اظہار نہیں کیا، کسی بھی برائی کی خواہش کا کبھی اظہار نہیں کیا۔ اور پانچویں خصوصیت یہ ہے، حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی گانا نہیں گایا۔ اور چھٹی خصوصیت یہ ہے، فرماتے ہیں میں نے زمانہ جاہلیت کے اندر اور اسلام کے اندر میں نے کبھی چوری نہیں کی۔ اور ساتویں خصوصیت یہ ہے، حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں اسلام لانے والوں میں سے چوتھے نمبر کے اوپر میں اسلام لے کے آیا، اسلام میں نے قبول کر لیا۔ اور آٹھویں خصوصیت یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ اور نامی خصوصیت یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی زوجہ مطہرہ تھی، ان کا انتقال ہو گیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی حضرت عثمان بن عفان
رضی اللہ تعالی عنہا سے کر دیا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10ویں خصوصیت یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مفہوم ہے اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یک کے بعد دیگرے یعنی ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی یہ خصوصیت ہے کہ 2 بیٹیوں کا انتقال ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یک کے بعد دیگرے عثمان بن عفان کے نکاح میں دے دیتا۔ اور 11ویں خصوصیت یہ ہے کہ سارے صحابہ میں صرف ذو النورین کا لقب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ ذو النورین یعنی 2 نوروں والے، کہ 2 نور یعنی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں، اور تاریخ کے اندر کسی بھی انسان کے نکاح کے اندر کسی نبی کی 2 بیٹیاں کبھی نہیں آئیں۔ اور 12ویں خصوصیت یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ سب سے پہلے آدمی ہیں کہ جنہوں نے اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ ہجرت فرمائی، یعنی دین کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا۔ لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے یہ آپ ہیں کہ جنہوں نے اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ دین کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ہجرت کی۔ اور 13ویں خصوصیت یہ ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اور 14ویں خصوصیت یہ ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت کی، یعنی پہلے ہجرت حبشہ کی طرف کی اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اور 15ویں خصوصیت یہ ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ کفار و مشرکین کا سب سے پہلا مارکہ جس کو غزوہ بدر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اس غزوہ بدر میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ مطہرہ کے بیمار ہونے کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی وہی حصہ دیا جو غزوہ بدر کے شرکاء کو دیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کو غزوہ بدر کے شرکاء میں ہی سمجھو۔ اور 16ویں خصوصیت یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن اروا وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا نسب نامہ بھی مل جاتا ہے۔ اور 17ویں خصوصیت یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر جب پانی کے قحط کی وجہ سے مسلمان پریشان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ترغیب دی کہ کون ہے کہ جو بیر روحا کو 8000 درہم میں خرید کر وقف کر دے، بیر روحا کو خریدے اور مسلمانوں کے لیے اس پانی کو وقف کر دے، تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہی ہیں کہ جنہوں نے بیر روحا کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے اس کو وقف کر دیا کہ جس کا جی چاہے اس سے پانی پیتا رہے۔ 8000 درہم کے اندر خرید کر دین کے لیے وقف کر دیا، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ 18ویں خصوصیت یہ ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرتے تھے، اور اگر کسی جمعہ کو غلام نہ ہوتا، کسی وجہ سے آزاد نہ کر سکتے، تو پھر اس کی قضا بھی کرتے کہ ہفتے کے دوران جب بھی غلام ملتا تو وہ اس کی قضا کر لیتے تھے۔ 19ویں خصوصیت یہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش عسرا یعنی تنگی والا لشکر، اس لشکر کی مدد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے 300 اونٹ بما ساز و سامان کے لدے ہوئے
کو دینے کا اعلان فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 300 اونٹ ہدیہ کرتا ہوں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ بشارت سنائی کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد عثمان کو اگر کوئی عمل بھی نہ کرے عثمان بن عفان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور 20ویں خصوصیت یہ ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں بہت زیادہ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے آپ کو غنی کا لقب ملا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غنی یعنی مالدار، تو صرف مالدار نہیں تھے بلکہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ بھی کرنے والے تھے۔ اور 21ویں خصوصیت یہ ہے کہ وہ 10 صحابہ کہ جن کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی، ان میں تیسرا نمبر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، یعنی 10 مبشرہ میں تیسرا نمبر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا ہے۔ 22ویں خصوصیت یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عثمان کو کہ آپ دنیا اور آخرت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا رفیق، اپنا دوست بنایا کہ انت رفیقی فی الجنہ، کہ عثمان تو جنت کے اندر بھی میرا ساتھی ہوگا، دنیا میں بھی میرا ساتھی ہے اور جنت کے اندر بھی ہے عثمان تو میرا ساتھی ہوگا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رفیق قرار دیا۔ اور 23ویں خصوصیت یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا کاتب وحی مقرر فرمایا، یعنی وہ صحابہ کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی لکھنے کے لیے مامور کیا تھا، ان میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی ہیں کہ یہ بھی وحی لکھا کرتے تھے۔ اور 24ویں خصوصیت یہ ہے کہ خلفائے راشدین میں تیسرا نمبر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت راشدہ قرار دیا کہ میرے بعد 30 سال خلافت رہے گی، تو ان میں تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور 25ویں خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے سبب بیعت رضوان کا مشہور واقعہ پیش آیا، جس کا اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، کہ اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا کہ جنہوں نے ان مومنین سے راضی ہو گیا کہ جنہوں نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی۔ تو یہ بیعت رضوان جو پیش آیا واقعہ، تو وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہی کے سبب پیش آیا۔ اور 26ویں خصوصیت یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت رضوان صحابہ سے لی تو بیعت رضوان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کر کے کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان بن عفان کا ہاتھ ہے، کہ اگر عثمان بھی آج یہاں پہ ہوتے تو وہ بھی میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ اور 27ویں خصوصیت یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی کے اندر قرآن مجید مکمل حفظ کر لیا، مکمل یاد کر لیا۔ اور 28ویں خصوصیت یہ ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ہی وہ سب سے پہلے آدمی ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک کو ایک جمع کیا، اسی لیے آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے کہ سارا قرآن جمع کرنے والے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور 29ویں خصوصیت یہ ہے کہ سب سے پہلے مسجد نبوی کی توسیع وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کی۔ جب مسجد نبوی کی جگہ تنگ ہو گئی تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے توسیع کے لیے اپنا مال پیش کیا، توسیع کے لیے اپنی قربانی عطا فرمائی۔ اور 30ویں خصوصیت یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اور بیعت لینے کے بعد
کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان بن عفان کا ہاتھ قرار دیا، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد سے کبھی بھی اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنی نجاست والی جگہ پر لگنے نہیں دیا کہ میرے ہاتھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہے، لہذا میں اس کو کبھی بھی نجاست والی گندگی والی جگہ کے اوپر استعمال نہیں کروں گا، نہیں لگاؤں گا۔ ساری زندگی آپ نے پھر اپنے ہاتھ کا یہ پہرا دیا، حفاظت کی کہ تو گندگی والی جگہ سے بچایا۔ اور 31ویں خصوصیت یہ ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ آدمی ہیں، وہ صحابی رسول ہیں کہ جو ایک ایک رکعت کے اندر پورا قرآن مجید پڑھ لیا کرتے تھے، پورا قرآن ایک رکعت کے اندر پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور 32ویں خصوصیت یہ ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر جو مقرر شدہ وظیفہ تھا تو وہ بیت المال کے اندر مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دیا تھا، یعنی جو اپنا وظیفہ تھا تو وہ بھی مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دیا۔ 33ویں خصوصیت یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام میں آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کے بارے میں فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان وہ آدمی ہے کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، بڑے با حیا انسان تھے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، بہت ہی زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ اور 34ویں خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے دور خلافت کے اندر فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی جو ہجری جو فتوحات ہیں، جو بحری فتوحات ہیں، ان کا سلسلہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کے اندر شروع ہو گیا تھا۔ 35ویں خصوصیت یہ ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے مسجد کے اندر محراب کی بنیاد رکھی، سب سے پہلے مسجد کے اندر محراب کی بنیاد رکھنے والے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں۔ 36ویں خصوصیت یہ ہے کہ سب سے پہلے جمعہ کے دن مسجد کو معطر کرنے کی ابتدا کرنے والے بھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ 37ویں خصوصیت یہ ہے کہ وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وہ شخص ہیں کہ جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی شہادت کی خوشخبری سنا دی تھی، اور شہادت کی خوشخبری سنا دی تھی کہ وہ جبل احد کے بارے میں مشہور ہے حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبل احد کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، آپ کے ساتھ ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ تو جبل احد ہلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، ان 2 شہیدوں میں ایک شہید عثمان بن عفان اور دوسرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور 38ویں خصوصیت یہ ہے کہ تمام شہداء میں سے آپ وہ پہلے شہید ہیں کہ جن کی شہادت کے وقت خون کے قطرے قرآن مجید کے اوپر گرے، اور قرآن کی یہ آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یہ بھی قیامت کے دن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی گواہی دے گی کہ اس آیت کے اوپر عثمان بن عفان قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، بلوائیوں نے آپ کے اوپر حملہ کیا اور آپ کا خون مبارک بہنے لگا، خون نکلا اور قرآن کی اس آیت کے اوپر گرا اور آپ شہید ہو گئے، تو قرآن آپ کی شہادت کا گواہ ہے۔ 39ویں خصوصیت یہ ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار سابقون الاولون جو مہاجرین صحابہ ہیں، اولین صحابہ ہیں، ان کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اور 40ویں خصوصیت یہ ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کے دن خطبہ سے پہلے اذان کا حکم جاری کیا۔ تو یہ 40 خصوصیات ہیں جو صرف حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے اندر پائی جاتی ہیں، کوئی اور دوسرا صحابی رسول ان خصوصیات کا حامل نہیں ہے، یہ ساری خصوصیات اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ ان خصوصیات کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کئی دفعہ جنتی ہونے کی بشارت بھی عطا فرمائی۔
اللہ رب العالمین ہم سب کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا احترام کرنے کی، ان کی عظمت اور تقدیس کو اپنے دل میں بٹھانے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔